اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورت کو بھی پیدا کیا، دونوں کی اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیتیں الگ الگ رکھیں۔ مردوں کی صلاحیتیں اور مردوں کے ذوق اور شوق اور جو جسمانی حالت ہے، جسمانی ساخت ہے، وہ الگ ہے، اور عورتوں کی جسمانی حالت، جسمانی ساخت اور صلاحیتیں یہ الگ الگ رکھیں۔ تو جیسے ان کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ان کے جسم، ان کی بناوٹ، ان کی ساخت الگ الگ ہے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ رکھیں۔ مرد کے ذمے یہ لگا دیا کہ تم باہر کے کام کرو، باہر جا کر کمائی کرو، کما کر گھر لے کے آؤ، اور سیاسی اور سماجی کام کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے ذمے لگا رکھی ہیں، اور عورت کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لگایا کہ تم گھر کے اندر رہو اور گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج کرو اور بچوں کی اچھی پرورش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تقسیم کار ہے جو مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کائنات کا ایک مقدس جوڑا ہیں، ان کی بھی آپس کے اندر تقسیم کار یہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے کما کر لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر رہ کر گھر کے اندر بچوں کی پرورش فرماتی اور گھر کے کام کاج کرتی اور چکی چلا کر دانے پیستی، آٹا تیار کرتی اور پانی بھرتی۔ تو یہ سارے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے باہر کے کام اللہ تبارک و تعالی نے لگائے، انہوں کے آپس کے اندر تقسیم کار بھی یہی تھا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے عورت کو شریعت نے جو عزت بخشی ہے کہ گھر کے اندر رہے، تو اس کی عزت اور اس کی بھلائی اسی کے اندر ہے کہ عورت گھر کے اندر رہ کر چار دیواری کے اندر رہے۔ اور جو مغرب کی سوچ ہے، جو مغرب کی فکر ہے، جو کفار کی فکر اور سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو بھی مرد کے شانہ بشانہ لایا جائے، باہر بازاروں کے اندر، دفتروں کے اندر اور باہر کے کاموں کے اندر عورت کو بھی نکالا جائے۔ اور انہوں نے عورت کو یہ لالچ دی کہ دیکھو تمہیں گھر کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا، جبکہ باہر بڑے اعلیٰ منصب، اعلیٰ عہدے تمہارے انتظار کر رہے ہیں، اور باہر حکومت کی اعلیٰ سیٹیں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہیں تو شریعت نے چار دیواری کے اندر بند کر دیا۔ یہ لالچ دے کر عورت کو باہر نکالا گیا، اور پھر باہر نکال کر گھٹیا کام جو تھے وہ انہوں نے عورتوں کے سپرد کر دیے۔ اب یورپ کے اندر دیکھ لیا جائے، مغرب کے اندر دیکھ لیا جائے، جتنے گھٹیا کام ہیں، دفتروں کی صفائی ستھرائی ہے، بیرے کا کام ہے، یا کمروں کی چادریں تبدیل کرنا ہے مسافروں کی، تو ہوٹلوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، جہازوں کے اندر جتنے گھٹیا کام ہیں وہ سارے کام، اور کسی دفتر کے باہر، کسی ہوٹل کے باہر استقبال کرنا ہے، تو یہ سارے کام انہوں نے عورتوں کے ذمے لگا دیے۔ صرف فحاشی کو اور صرف عریانی کو عام کرنے کے لیے، اور تاکہ اس بات کو عام کرنے کے لیے کہ لوگوں کو گناہ کا موقع زیادہ میسر آئے، بد نظری کا موقع زیادہ میسر آئے، تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ اور مغرب نے یہ چال چل کے جب عورت کو باہر نکالا، تو عورت کو باہر نکالنے کی وجہ سے فیملی سسٹم جو تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ اب ایک بچے کی پرورش جس طرح محبت اور شوق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ایک ماں اپنی مامتا کے ساتھ، اپنے ماں والے جذبات کے ساتھ جو کرتی ہے، وہ ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ فیملی سسٹم کو تباہ کیا جائے اور عورت کو باہر کے کاموں کے اندر مشغول کیا جائے، اور ان کو نعرہ یہ دیا کہ ہم یہ آزادی نسواں کی تحریک رکھتے ہیں، کہ ہم عورت کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ عورت تو اس وقت
قید تھی جب عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب عورت کو کوئی ماں نہیں سمجھتا تھا، کوئی بہن نہیں سمجھتا تھا، کوئی بیٹی نہیں سمجھتا تھا، کوئی بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حضور سید کونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت بخشی، یہ بتلایا کہ تمہاری ماں کا مقام کیا ہے، یہ بہن ہے اس کا مقام کیا ہے، یہ بیٹی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی یہ چاہے کہ ہم عورت کو عزت دے رہے ہیں، ہم عورت کو آزادی دلوا رہے ہیں، تو وہ صرف آزادی اور عزت کا دھوکہ ہوگا، حقیقت کے اندر نہ وہ آزادی ہے نہ وہ عزت ہے۔ اس لیے کہ ساری کی ساری عزتیں، ساری کی ساری آزادیاں اور سارے کے سارے حقوق یہ تو صرف اور صرف اسلام کے دائرے کے اندر بند ہیں۔ جو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو وہ تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین